بلیف، اس کا کیا رول ہے؟ ابراہم مازلو کی ایک بڑی مشہور کہانی ہے، ممکن ہے آپ میں سے کسی نے پہلے سنی بھی ہو۔ وہ ایک آدمی یہ یقین رکھتا تھا کہ میں لاش ہوں، بڑا اس کو باور کروایا گیا، اور تم کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، اڑتے ہو، بیٹھتے ہو، تو لاش کیسے ہو سکتے ہو؟ کہتا نہیں جی میں تو لاش ہی ہوں۔ اچھا، وہ بڑا ہوشیار تھا جو اس کا کنسلٹنٹ تھا، اس نے کہا نہیں یار اس نے اس طرح نہیں قابو آنا۔ کہتے جاؤ تم ایسے کرو کہ کسی لاش کو پرک کر کے دیکھو وہ بلیڈ کرتی ہے۔ واپس آیا، کہتا ہے جی میں نے تو 3-4 لاشوں کو پرک کر کے دیکھا ہے، ان میں سے تو کوئی خون نہیں نکلتا، ان کا خون منجمد ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کہتا پھر آپ کو پرک کریں، اور پرک کیا، خون نکل آیا۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہنا اوہ امیزنگ، ڈیڈ ڈو بلیڈ، کہ لاش سے بھی خون بہتا ہے۔ اور یہ جسٹیفائی کر رہا ہے، جو پہلے ٹاپک چلا گیا یہ جسٹیفائی کر رہا ہے، اور اصل پرابلم ہمارا یہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس غلط چیز کو اسی بلیف میں ڈل گئے اور اس کو جسٹیفائی کر کے آگے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ بلیف ہماری زندگی میں انتہائی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ کیا آپ اتفاق کریں گے اس بات پہ؟ اور یہ وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی، ٹھیک؟ تو پھر بلیف ہے کیا؟ واٹ از دیٹ؟ بڑی سمپل سی اس کی ڈیفینیشن ہے، خود کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، یا آپ جس دین سے تعلق ہے تو اس کے بارے میں فرد کی اپنی ایک رائے، ایک سوچ، ایک نظریہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ اگر آپ ایک رنگین اینک پہن لیں تو دنیا رنگین نظر آئے گی، جبکہ رنگین نہیں ہے۔ اور پھر ہم زندگی کے تمام ایکسپیرینسز کو اس سے فلٹر کرتے ہیں، اسی کی نظر سے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگیوں میں بہت گہرے اثرات مرتب کر رہا ہوتا ہے یہ جو بلیف ہے۔ دین یعنی ایک اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو سچ سمجھ رہے ہیں، a strong feeling of an acceptance that something exists or is a true, especially without any proof۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے بغیر کسی پروف کے اس کو سچ مان رہا ہے، حالانکہ پروف مل رہا ہے، وہ پروف آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو نہیں نظر آ رہا۔ اور میں یہ کہتا ہوں ایکچولی یہ ہماری لائف کا کوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ بلیف از اے کوڈ if we know how to create the right kind of a code, then our thinking what is possible and what is not change forever۔ تو ہماری زندگی میں بلیف بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ the most powerful ability، دو دوست تھے بچے، فاروق صاحب ذرا توجہ کیجیے گا، ایک کی عمر کو 12 سال سے، دوسرے کے 14-15 سال تھے۔ ایک ذرا ہیلدی تھا، ایک کمزور تھا۔ ایک گاؤں میں دونوں رہتے تھے، دونوں کا کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا پڑھنا بڑے جیسے کہتے ہیں نا جگری دوست تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت کھیتوں میں گئے اور کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے کھیلتے جو بڑا بچہ تھا ایسے گیند کو کیچ کرنے کے لیے ایسے پیچھے کی طرف گیا اور کنویں میں گر گیا۔ اب جو چھوٹا بچہ ہے وہ چیخو پکار کر رہا ہے کہ جی بچاؤ بچاؤ، مدد کرو مدد کرو مدد کرو۔ اب کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پہ، وہ بڑا پریشان ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ پاس ہی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ایک بالٹی کے رسا ہے۔ اس کے ذہن میں آتا ہے اچھا، وہ جلدی سے لٹکاتا ہے اس کو اور اسے کہتا ہے تم اس میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بچا لیتا ہوں۔ اب وہ گھنٹوں کے حساب سے تگودو کر رہا ہے، وہ ہیوی ہے، یہ کمزور ہے، لیکن وہ لگا رہا اور فائنلی اس نے اس کو باہر نکال لیا۔ اب جب گاؤں میں گئے تو جا کے سارا ماجرا سنایا تو پورا گاؤں کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا کمزور بچہ
اتنا کمزور بچہ اس طاقتور کو نکال لے. کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں تھا. گاؤں کا ایک سیانہ آدمی وہ کہتا ہے جو بچہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. کیوں؟ اہم سوال یہ ہے کہ اس نے کیسے کیے کی ضرورت نہیں, اس نے کیوں کیا. دیٹ از امپورٹنٹ. اس نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دوست کو بچانا تھا. ایک بات. دوسری بات, اس نے آج تک یہ سنا ہی نہیں ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات, اس نے ایسا دیکھا بھی نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے ایک ہی بات دیکھی تھی جو سمجھی, وہ یہ کہ میں نے اپنے دوست کو نکالنا ہے. اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں جانتا تھا. ایسی صورت میں ہمارے اندر قدرتی طور پر ایک ابیلٹی پیدا ہوتی ہے جسے ہم خود نہیں پہچان رہے ہوتے. بلکہ ایک اور بھی مجھے یاد آ گیا چھوٹا سا, وہ بھی ایڈ کرتا چلا جاؤں ایکسپیرینس. میرے پاس ایک لڑکا آیا, وہ جو شوز نہیں بناتے, شوز میکر تھا. یہ نئے شوز بناتے ہیں تو مچھی دروازے اندرون شہر رہتا تھا. شجاع صاحب اندرون شہر رہتا تھا. تو وہاں پہ جو پرانی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ ایسے سریے لگے ہوتے ہیں ان کے اندر, کھڑکیوں کے اندر. تو اس بچے کو, بچہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے, کوئی 25-30 سال, اب تو جوانی میں ہی تھا, اس کو نا بند جگہوں کا خوف تھا. اور وہ اپنا واقعہ بتا رہا ہے مجھے کہ رات کے وقت اس کے دوسرے دوست جو ہیں وہ 9 سے 12 فلم دیکھنے چلے گئے اور باہر سے تالا لگا گئے. کہتے مجھے ایسے جا گئی, میں نے کہا دیکھا کوئی نہیں. اب میں دروازہ کھولتا ہوں, دروازہ نہیں کھلتا. کہتے میں نے ایسے سریے پکڑے اور اس کو ایسے کر کے نا میں باہر نکلا. مجھے ایسے لگتا تھا اگر میں باہر نہ نکلا تو میں مر جاؤں گا. اب یہ ایڈیشنل طاقت کہاں سے آ جاتی ہے ہمارے اندر؟ بظاہر تو لگ رہا ہے لیکن یہ ایسے ہو رہا ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی ہو رہا ہے. اس کے پیچھے پھر ہمارا بلیف رول پلے کر, کیونکہ اس کے اوپر وہ خوف اتنا طاری ہے کہ جان بچانی ضروری ہے, اور وہ ساری چیزیں ہو گئیں. اسی طرح اس بچے نے کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بلیف ہماری زندگیوں میں بڑا گہرا رول پلے کر رہے ہیں. یہ بلیف ہی ہیں اس کے پیچھے کہ یہ جو لوگ بم باندھتے ہیں اور مر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں مر رہا, یہ بلیف رول پلے کر رہا ہے. تو ایکچولی بلیف ہماری معمول کی لائف پر انتہائی گہرے اثرات مرتب کر رہے ہوتے ہیں. ایون کہ ہمارے حالات کے اوپر, ایون جیسے آپ ایک فرم میں ہیں یا ایک آرگنائزیشن میں ہیں, وہاں پہ بھی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ہر انڈیویجول کا اس کی سیٹ کے حوالے سے بھی رول پلے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس انداز میں بلیو رکھتا ہے. اور ایک بندے کا بلیف دوسرے لوگوں کو بھی چینج کر دیتا ہے سم ٹائم. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اب ایک ہستی نے 1 ارب 60 کروڑ لوگوں کا بلیف بدل دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح ہے نا یہ بات؟ بلیف ہی بدلا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کو, اگر ہم اس بات کو ماڈل کرتے ہیں تو ہم دوسرے کے بلیف کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کو ہم آبجیکٹو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے, ہاں, جو جتنا ہائی ہوگا یا اس کے پیچھے جتنی فورس ہوگی, جتنا امپورٹنٹ ہوگا, وائی اٹ از امپورٹنٹ فار یو, وائی اٹ از امپورٹنٹ فار یو, اتنا یہ اسٹرانگ ہو جائے گا. بچے کے لیے کیوں امپورٹنٹ تھا, دوست کیوں تھا, اور کیوں کے سوال نے اس کو اوپر لے آیا. اگر وہ کیوں کا سوال نہ ہوتا تو ٹھیک ہے گر گیا تو جائے, بس ختم بات. دیٹ واز. اس کا مطلب ہے بلیف. آگے چل کے ایک ہم انر الائنمنٹ کی ایکسرسائز کریں گے, وہ میرا خیال ہے کہ تیسرے دن کے لگ بھگ آئے گی. تو اس میں ڈیٹیل آئے گی بلیف کی بھی, اور کبھی وائی کے سوال سے ہمیشہ ہمارے بلیف بنتے ہیں. سو ٹو بلیو ان یور سیلف از دا موسٹ پاورفل ابیلٹی یو ہیو. یور بلیف ول کیری یو تھرو ایوری ڈیفیکلٹ سچویشن. کیا اس بچے کے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن اسی سرکمسٹانسز نہیں تھے, مشکل تھے, لیکن اس کو نکال لیا اس نے اپنے آپ کو. سو کور بلیفس از اے انویزیبل پاور آف دا ورلڈ. یہ نظر نہیں آتی, ہم کر رہے ہیں اسی کے اوپر کام. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کور بلیف کو پہچانا کیسے جائے.
یہ بڑی بات ہے. اس سے پہلے میں یہ ایک آئیڈیا ہے, اس کو بڑا اچھا لگا تھا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف علامہ اقبال کا بہت اچھا لگا تھا تو میں نے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو اصل میں ادھر تو ایمان تھا نا, یعنی جس نے آگ جلائی ہے نمرود نے, اس کو پھینکنا مشکل ہو رہا ہے کہ پھینکے کیسے, خود نہیں جا سکتے پاس. یعنی اس کے شعلے کی گرمی تھی کہ اس کے لیے کمان بنائی گئی, لیکن ادھر یقین کامل تھا. تو مجھے ادھر اچھا لگا, میں نے کہا چلے اس کو ایڈ کر دیتے ہیں. اور پھر یہ آدمی کہتے ہیں, اینٹون کہتے ہیں, مین از وٹ ہی بلیوز, مین از وٹ ہی بلیوز. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ واٹ یو تھنک یو آر, میں پرسنلی اس سے اتفاق نہیں کر رہا. وٹ وی بلیو وی آر. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آدمی کہتے ہیں, مین از میڈ بائی ہز بلیف ایز ہی بلیوز سو ہی از. تو کیا آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ our lives based on what we believe. So our personal routine, actions, community customs, religious ceremonies and civilizations are based on our belief. مطلب ہے کہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہمارا اس کے بغیر نہیں چل رہا ہوتا. ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے. تو پھر ایکچولی آور بلیفس آر آور لائفس, اگر ہم اس کو سم اپ کر دیں تو میرا خیال ہے یہ جملہ کافی ہوگا. ایکچولی آور بلیفس آر آور لائف. اور اگر یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری زندگی میں نہیں ہو رہا اس کے لیے بھی ہمیں نے بلیف کے اوپر کام کرنا ہے, اور جو ہو رہا ہے اس کے بھی پیچھے بلیف ہے. یہ دو آدمی ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ درخت بھی جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ خزاں کا شکار ہے. تو اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ واقعی دو آدمی بیٹھے ہیں یا کوئی جن بوت کی طرح کوئی اور بھی بیچ میں چھپا ہوا ہے چہرہ. لیکن ایک بات کائنڈلی, آپ کو جو نظر آئے آپ نے اس کو لکھنا ہے, آپ نے اس کو لکھنا ہے. آپ کی رائے میں کتنے ہیں؟ 7. فرق صاحب کا یقین ہے کہ 7. سعید صاحب آپ فرق اپنا سعید صاحب کا یقین ہے کہ 5. آر یو شور؟ آپ کا کیا یقین ہے؟ 3. آپ کا کیا یقین ہے؟ 9. آپ کا کیا 4. آپ کا کیا یقین ہے؟ 9. آپ کا 8. آپ کا 8. آپ کا 10. آپ کا آپ کا 6. ادھر آئیں, آپ کو شاباش دوں. ویل ڈن. دیکھیے گا اب آپ صرف میرے شاباش دینے کے آپ کی ساری انفارمیشن بدل گئی. میں نے کچھ نہیں کیا, ابھی میں نے کچھ نہیں کیا. آپ سب کا یہ یقین ہے کہ 6, 5, 4, 8, 9 سب کا یقین ہے. میں نے صرف اس کو شاباش دی ہے اور ساتھ ہی آپ کا بدل گیا, یقین بدل گیا ہے. ایک نہیں 2. یہ دیکھیں 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اور 10. اب گنتی کر لیجئے گا. نہیں دیکھیے گا, ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے گا کیا ہوا. آئنسٹائن نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی یہاں پہ, سعید صاحب اپنا فاروق صاحب, کہ ہم کسی چیز کو جب پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو ایز اٹ از ہی دیکھتے ہیں, اور ساتھ ہی نینو سیکنڈ میں ہم اپنے کمپیوٹر کو چلاتے ہیں, پاسٹ کنڈیشننگ کو چلاتے ہیں, اور پھر ہم اس کے تحت
اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو اس کے تحت دیکھنا ہے یا اس کی اصل حالت میں دیکھنا ہے، اور جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں وہ ہمارا بلیف بن جاتا ہے۔ دیکھ لیں آپ نے جو لکھا، آپ کو یقین ہے، آپ جب تک کہ دوسرا آپ کو وہ انفارمیشن نہیں پرووائڈ نہ کرے، انفارمیشن نہیں پرووائڈ نہ کرے، آپ وہی کہیں گے کہ یہی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے یہی رول پلے کر رہا ہے۔ ہر کوئی وہ جو بات آپ کچھ کر رہے تھے، کچھ اس کا جواب قریب آنے لگا کہ وہ بس اس کے پیچھے ہی ہے، اس کو وہی نظر آ رہا ہے، اس نے اسی میں ہی دیکھنا ہے۔ آپ کو 6 نظر آنے، آپ کو 6 ہی رہیں گے۔ یہ بھی کریم ترین تھا، آپ کو بھی شاباش تو ویسے ملنی چاہیے، تھوڑے فرق ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کے کہ ایز اٹ از دیکھنا ہے یا ڈفرینٹ دیکھنا ہے، اور جو ڈیسیژن کر لیتے ہیں وہ بلیف، وہاں پہ اس کا آغاز ہوتا ہے، پکا بھی نہیں ہوتا، آغاز ہو جاتا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ آپ نے بلیف بنایا اور صرف ایک بندے کو میں نے کچھ ہی نہیں کہا، ایک بندے کو میں نے شاباش دی اور کہا 10 شاباش دی، اب سب کان کھڑے ہو گئے سب کے، اچھا چلو اس کو دیکھ تو لیں۔ اسی طرح ہم تمام انفارمیشن کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں مائنڈ میں، اور اسی کے ہماری زندگیوں کو اثرات، اگر آپ یہیں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جہاں مرضی، آپ کہیں میں شرط لگاتا ہوں جی 6، ہمیں شرطیں بھی لگانے شروع کر دیتے ہیں ایسی کاموں میں، اور نہیں جی اتنے ہی ہیں، تو ہمیں انفارمیشن کو براڈ کرنا ہے۔ اچھا جی، تو یہ واضح ہو گیا کہ بلیف کس طرح ہمارے کنسٹرکٹ ہوتے ہیں۔ دس جینٹل مین یہ کہتا ہے کہ میں گینس بک میں اپنا نام لکھوانا ہے اور میں کوئی ہائی جگہ سے جمپ کروں تاکہ میرا بھی نام لکھا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمپ کرنے سے پہلے کوئی چیز تو اس کے مائنڈ میں ہے نا، یعنی اس کا آبجیکٹو۔ آپ کی بات آ گئی نا، اس کا آبجیکٹو، اگر اس کا آبجیکٹو نہیں ہے تو وہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا کہ اتنی اوپر سے چھلانگ لگا دے۔ تو پہلی بات آ گئی اسپیسیفک یا آبجیکٹو یا مشن یا پرپز ہونا، اور جب آپ کا مشن اور پرپز آ جاتا ہے تو پھر آپ کا آدھا راستہ طے ہو جاتا ہے۔ آدھا راستہ ہم طے کر لیتے ہیں لیکن ابھی بلیف پکا نہیں ہوا۔ اب ٹاپک ہے کہ بلیف میکنگ سائیکل، کہ ہمارے بلیف کس طرح بنتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے ایک مثال دیتا ہوں آپ کے، اور یہ واقعہ ہے اشفاق احمد صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بچپن میں وہ ایک دفعہ اپنے والد صاحب کے ساتھ سرکس پہ گئے، اور اس دور میں سرکس ہوا کرتی تھی، سینمے نہیں ہوا کرتے تھے، اور وہ سرکس بھی وہ ہوتی تھی کہ جس میں مختلف جانور ہوتے تھے، ان کے اوپر وہ اپنے سارے کرتب دکھاتے تھے۔ جب یہ گزرے اندر سے تو وہاں پہ ایک ہاتھی تھا، وہ زور سے چنگارا، اور یہ اپنے باپ کو جا کے لپٹ گئے، کہتے ابو یہ تو کھانے لگا تھا۔ اندر جا کے بیٹھے اور والد صاحب کہنے لگے بیٹا یہ تو بندھا ہوا ہے۔ کہتے ابو کیا بات کر رہے ہیں، اتنی پتلی سی رسی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو توڑ نہ سکے، اس کی تو طاقت بہت ہوتی ہے۔ کہتے بیٹا جب یہ چھوٹا تھا اس وقت رسی مضبوط تھی اور یہ کمزور تھا، اس نے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کوشش کی، اور اس کے بعد یہ اب اس یقین سے بندھا ہوا ہے کہ میں اس رسی کو نہیں توڑ سکتا۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں مختلف جو بلیف ہوتے ہیں ان کے ساتھ بندھ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کے بلیف کو توڑنا ہے تو پھر اس کا محافظ اس کے اوپر بیٹھ کے 2 4 6 انکس مارتا ہے، اس کو پین ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ گئی۔ اگر وہ ٹوٹ گئی اب دوبارہ اس کو باندھ کے دکھائیں نہیں بندھے گی۔ اٹ مینس کہ اگر ہم نے بھی اپنے کوئی لمیٹنگ بلیف توڑنے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ نیا نیورل پاتھ وے بنانے کے لیے کچھ پین تو اٹھانی پڑے گی نا، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ پین نہیں لیتے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لائک اے اونین، کہ ایک چھلکا اتارے پھر نیچے سے پیاز نکلے گا، پھر چھلکا اتاریں پھر پیاز نکلے گا، پھر چھلکا نہ اتاریں پھر پیاز نکلے گا، وہ اندر جا کے جو اتنی سی رہ جانا ہے نا، اس طرح یہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں۔
ہمیں نظر نہیں آتے. اب سوال یہ ہے کہ پھر اگر نظر نہیں آتی تو پھر ان کو ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی. اب تو آپ نے سلائیڈیں پڑھ لی ہوئی ہیں, نہ پڑھی ہوتی تو پھر میں کسی اور انداز میں بات کرتا. سب آبزرو کر رہے ہیں سب کچھ آبزرو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اچھا, اگر میں کسی سے پوچھوں جس نے سلائیڈ نہ پڑھی ہو تو پھر کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ جس نے سلائیڈ پڑھی ہے وہ خاموش رہے گا, مجھے تو پتہ ہے نا, ٹھیک ہے. اور یہی سارا کام اہم کام ہے. چلیں اب اس مخمصے میں نہیں ڈالتے ہم. نمبر 1, ہماری وربل لینگویج. ہم جملے کس انداز میں ادا کرتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ آئی ایم انکمپیٹنٹ فار دا پوسٹ آف اے مینیجر, تو وہ اس سیٹ پہ جانا ہی نہیں چاہتا. اس کا یہ کہ یقین ہے کہ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا یا میں اس قابل ہی نہیں ہوں. اس کی لینگویج سے پتہ چل رہا ہے. اور پھر آئی ایم اے ورتھ لیس. اور ایک آدمی کہتا ہے آئی ایم اے کیپیبل فار دا نیو بزنس. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگر اپنے بلیف پہچاننے ہیں, ہمیں اپنوں کی ضرورت ہے پہلے, ہمیں دوسروں کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو تو امپروو کریں. اگر ہم دوسرے لوگوں پہ جائیں گے تو اپنے آپ کو اوور لک کر جائیں گے. اپنے بلیف کے اوپر کام, یہ صرف آپ نے اپنے اوپر ہی کام کرنا ہے. ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے اس دوسری سائڈ پہ جانے کی. لیکن یہ جیسے آئیڈینٹیفیکیشن ہے, مطلب ایک نیشن کا بھی تو کور آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے تکیہ کلام ہے, مٹی پاؤ ویکھی جائے گی, اللہ بہتر کرے گا, یہ سارے بلیف ہی ہیں اس کے پیچھے, سب بلیف ہیں. نیشنل بلیف بن گئے. ہاں وہ تو بن گئے ہیں اس کا. ہاں نیشن کے لیول پہ ہاں بن گئے ہیں, بالکل بن گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایکشن سے تو ایک تو نمبر 1 ہے کہ بہت سارے لینگویج سے آبجیکٹو بناتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں, لیکن جیسے وہ فیئر والی بات آ گئی, لیکن ایکشن نہیں لیتے. واٹ اسٹاپس یو, وہاں پہ بات تھی کہ فیئر اسٹاپ کر رہا ہے. پیچھے جو میں نے بات کی, ایکچولی وہ فیئر بلیف ہی ہے. فیئر بھی تو ایک بلیف ہے, اگر اس پہ گہرائی میں جاتی تو وہ بھی ایک بلیف ہے. تو ہم ایکشن نہیں لیتے, ہمارا بلیف ہمیں دراصل روک رہا ہے. اور اگر یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں, انٹر لنکڈ ہیں دونوں ہی, کیونکہ ایکشن ہوگا تو رزلٹ ہوگا, ورنہ رزلٹ ہی نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو آپ کی لائف میں وہ رزلٹ جو آپ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ رزلٹ نہیں مل رہا, تو اٹ مینس کہ آپ کو اس کے اوپر بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے میرے اندر بھی اس طرح کی ایبلٹی ہے کہ اگر ہم کچھ چیزوں کو امپروو کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں, جب ہمارا یہ بلیف ہوگا. اس بندے کا یہ بلیف نہیں تھا, اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کسی کارنر پر مانگوں, اور وہ میرا خیال ہے کہ بہت پیسے بھی کما سکتا تھا, لیکن اس نے اس بات کو ترجیح دی. اب پاؤں سے لکھنا ممکن نہیں ہے, لیکن جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس نیورون کو اس طرح رکھا ہوا ہے. اب نیورو پلاسٹیسٹی پہ جائیے گا جو میں نے پہلے بات کی, اس کا برین پروگرام ہو گیا ہے, اس کے بعد اس کو رزلٹ ملنے شروع ہو گئے ہیں. تو بلیف یہاں تک جو ہے وہ اثرات مرتب کر رہا ہے. جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم اپنے اندر ایک انرجی فیل کرتے ہیں. ابھی آپ کر رہے ہیں, 2 دن گزریں گے, 4 دن گزریں گے, اور پھر وہ اس کو مینٹین کرنا اصل وہ کام ہوتا ہے. اور یہی میرا یہاں پہ مقصد ہے کہ اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے. سو بلیف کے بارے میں میرا خیال واضح بات ہو گئی کہ یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے, اور کیا یہ آپ کی پرسنل لائف پروفیشنل لائف کے اوپر ایفیکٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, کر رہا ہے. ہم ہمیشہ ایک کام کرتے ہیں, ہمیشہ ہمارا ایک گول ہوتا ہے دوسروں کو چینج کرنے کا. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو چینج کر کے ایک رول ماڈل بنا دیں, وہ اور زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. سو رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ فروٹس آر آور لائفس. آپ میٹھے فروٹ چاہتے ہیں یا کڑوے فروٹ چاہتے ہیں؟ اگر میٹھے فروٹ چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو یہاں پہ کام کرنے کا. روٹس آر آور کور بلیفس. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمیشہ اچھے فروٹ کی تلاش میں رہتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ روٹس پر کام کریں. اور جو اس وقت کڑوے پھل لگ چکے ہوئے ہیں
وہ تو نہیں چینج ہوں گے، لیکن جب آپ آگے کریں گے تو اگلا پھل جو ہے وہ چینج ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے کور بلیف کے اوپر کام کرنا ہے.